اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ السادس السجود وهو واجب فی کل رکعۃ سجدتان وہما رکن معا فی الصلاة تبطل بالاخلال بہما من کل رکعہ عمدا وسہوا ولا تبطل بالاخلال بواحدۃ سہوا۔ بات ہماری چل رہی تھی واجبات نماز کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ چھٹا واجب کہ جو نماز میں بہرحال واجب ہے اور یہ رکن میں سے بھی ہے کہ جسے بھولے سے یا جان بوجھ کر کے انسان اسے چھوڑ دے تو انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا ہے، وہ ہے سجدہ۔ سجدہ جو ہے واجب بھی ہے اور رکن بھی ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں سجدے مل کر رکن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کہ اگر دونوں سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ اگر انسان بھول جاتا ہے تو انسان کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے اور انشاءاللہ، بلکہ اگر کوئی بھولے سے 2 سجدہ کرنا بھول جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ یہ اس بات کو اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کہہ رہے السجود وهو واجب فی کل رکعۃ سجدتان۔ سجود واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، وہما رکن معا، اور یہ دونوں کے دونوں، دیکھیے دونوں کے دونوں مل کر جو ہے رکن بنتے ہیں، کوئی ایک نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، معا فی الصلاۃ تبطل بالاخلال بہما، اگر کوئی ان میں اخلال کرتا ہے، نہ کمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں عمدن ہو یا سہون، دونوں میں اگر کوئی کمی کی، نہیں مطلب دونوں میں سے کسی کو انجام نہ دیا تو کیا ہو، کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے عمدن ہو یا سہون۔ ولا تبطل بواحدۃ سہوا، لیکن اگر کوئی شخص دونوں میں سے بھولے سے کسی ایک کو کرنا بھول جائے تو اس پر جو ہے وہ کیا ہے، سجدہ سہو بعد میں واجب ہوتا ہے، نماز بہرحال باطل نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے، واجبات السجود ستۃ، وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز میں واجب ہیں، وہ 6 ہیں، 6 چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ سب سے پہلی چیز السجود علی 7 اعضاء، 7 اعضاء کا سجدے میں ہونا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ جو 2 انگوٹھے کی جو 2 انگوٹھا ہے پیر کا، ہے نا، اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ انگوٹھے کا سرا وہ جو ہے وہ سجدے میں نہیں رکھتے ہیں، یا پھر ایک کو رکھتے ہیں ایک کو نہیں رکھتے ہیں، جبکہ سجدے میں ان 7 اعضاء کا سجدے میں ہونا ضروری ہے۔ کون کون سے؟ پیشانی، کفان دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، رکبتان، ٹھیک ہے، رکبتان یعنی یہ دونوں گھٹنے، اور وہ ابہام الرجلین، دونوں پیر کے انگوٹھے کا سرا، ٹھیک۔ الثانی، واضح ہو کے بعد چلیے دوسرے واجب کہ وضع الجبہۃ علی ما یصح سجود علیہ، سجدے میں واجب ہے کہ سجدہ انسان ایسی چیز، سجدے میں انسان پیشانی کو ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ کرنا درست ہے، اور یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ان چیزوں پر سجدہ کرنا درست ہے۔ فلو سجد علی کور العمامہ، اگر کوئی شخص جو کیا ہے، کور کہتے ہیں دور، یعنی امامے کی گولائی جو ہے اس کے اوپر جو کیا سجدہ کر رہا ہے تو اس کی جو ہے نماز باطل ہے، ٹھیک ہے، چونکہ سجدہ باطل ہے لہذا نماز بھی باطل، لم یجوز، یہ جائز نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہی سجدے کے حوالے واجب جو کہ سجدے میں ہے، وہ یہ کہ این حنی للسجود حتی یساوی موضع جبہہ مختفہ، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے سجدہ کرے، سجدے میں اتنا زیادہ جھکے، انحنا کہتے ہیں جھکنے کو، اتنا زیادہ انسان سجدے میں جھکے یہاں تک کہ مساوی ہو جائے، کیا، وہ جو جگہ پہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اس کی پیشانی جہاں پہ رکھ رہا ہے اس کی پیشانی اس کے بیٹھنے کے برابر ہو جائے، زمین پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حتی یساوی موضع الجبہہ، جو پیشانی کی جگہ ہے وہ کیا ہو جائے، موقف ہو، اس کے موقف کے، یعنی جہاں پر وہ ہے اس کے کیا ہے برابر میں آ جائے۔ الا یکون علوا یسیرا بمقدار لبنہ، ہاں مگر یہ کہ اگر تھوڑا سا اگر اونچائی ہے جس پہ سجدہ کر رہا ہے، ہاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑا سی اونچائی ہے، مقدار لبنہ کہا کہ اجازت دی گئی، لبنہ کہتے ہیں 4 بند انگلیوں کی اونچائی، ٹھیک ہے، اس سے اونچا نہیں ہونا چاہیے مقام سجدہ کو، اس سے اگر کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لا ازید، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ لبنہ وہی 4 بند انگلیوں کی اونچائی۔ فإن عرض ما یمنع عن ذلک، ہم نے کہا کہ سجدے میں آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں پیشانی اس زمین تک کے پہنچ جائے، واضح انشاءاللہ، ہاں۔ بس اگر کوئی شخص جو کیا ہے، کوئی کسی عرض کی وجہ، کسی عارض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، یعنی اتنا زیادہ نہیں جھک سکتا، تو کیا کرے گا، کہ اختصر علی ما یتمکن منہ، تو جتنا جھک سکتا ہے بہرحال جھکے گا، واضح انشاءاللہ۔
وَإِنْ افتقر، اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں اب یہ مسئلہ آ رہا ہے، وَإِنْ افتقر إلى رفع ما يسجد علیہ وجبا، پر اگر وہ جھکنا بہت زیادہ نہیں جھک سکتا، جیسے سجدہ نارمل کرتے ویسے نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر تھوڑا سا یہ جھکے اور تھوڑی سی مقام جو سجدے کی جگہ اس کو اٹھا لے تو انسان بہرحال سجدہ کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ چیزیں آج کل مارکیٹ میں ملتی بھی ہیں، ہے نا، تو چھوٹی بڑی کر کے آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس اگر سجدہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو سجدہ گاہ ہے اس کو ذرا سے اوپر کی طرف کیا جائے تو واجب ہے کہ انسان سجدہ گاہ کو ذرا سے اوپر کر کے سجدہ کر لے، بس ان شاء اللہ۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ مَعَ بِإِيمَانٍ، اگر کوئی شخص یعنی نہ جھک سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اپنے سجدگاہ کو اوپر اٹھا کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا جھک کے، ان سب چیز سے قاصر ہے، تو اس وقت میں کیا ہے، اس وقت میں سجدے میں بس وہ اشارہ کرے گا، یہی اس کے لیے وظیفہ ہے، بات ان شاء اللہ، اشارے کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ الرابع الذکر فیہ، چوتھی چیز جو واجب ہے سجدے میں، کہ سجدے میں جا کے انسان خاموش نہ رہے بلکہ ذکر سجدہ کو پڑھے۔ ذکر سجدہ کیا ہے، کہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہم رکوع میں گزر چکا ہے، وہی ہے کیا، سبحان ربی الاعلی و بحمد، وہاں پہ عظیم و بحمد، یہاں پہ اعلی و بحمد، یا 3 مرتبہ جو تسبیح صغیر ہے اس کو پڑھنا۔ وقیل یختص بالتسبیح کما قلنا فی الرکوع، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف جو کیا ہے تسبیح پڑھنا ہے، مخصوص ہے، جیسا کہ رکوع میں بیان کیا ہے۔ پانچویں چیز جو واجب ہے، الطمأنینۃ واجبۃ الا مع الضرورۃ المانعہ، سجدے کے عالم میں انسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے، کہ بدن جو ہے وہ آپ کا مطمئن ہو، حرکت میں نہ ہو، مگر یہ کہ اگر کوئی ضرورت ہے، ضرورت ہے نہیں کیا، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، مثال طور پر کسی کو ایسی بیماری ہے جس میں اس کا بدن جو حرکت کرتا ہے، ہاتھ کو ہمیشہ جو کیا ہے حرکت رہتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ کرے گا تو بھی ہاتھ جو ہلتا رہے گا، اس وقت میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت انشاءاللہ۔ چھٹی چیز جو کہا تھا کہ 6 چیزیں واجب ہیں سجدے میں، یہ چھٹی چیز ہے رفع الرأس من السجدۃ الاولی حتی یعتدل مطمئنا، کہ انسان کو چاہیے کہ سجدے کرنے کے بعد، 2 سجدے ہیں نا، تو پہلا سجدے کے بعد انسان اپنے سر کو اٹھائے، اور سر کتنا اٹھائے، اتنا اٹھائے کہ بالکل معتدل ہو جائے، یہ سیدھا ہو جائے بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اور اطمینان کی صورت میں۔ بہت سے لوگ دیکھا ہوگا اپنے سجدے سر اٹھاتے ہیں، پورے اٹھتے بھی نہیں ہیں اور دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وفی وجوب التکبیر للاخذ فیہ والرد منہ تردد، یہ کہ سجدے میں جانے سے کے لیے تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، کیا یہ واجب ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں متردد ہے، ہاں، بعض علماء کہتے ہیں، بعض کی دلیلیں ہیں کہ نہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، ہم نے جو اختیار کیا ہے فتویٰ اصحاب سے وہ یہی ہے کہ اظہر الاستحباب، کہ سجدے میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد جو کیا ہے وہ تکبیر کہنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بس ان شاء اللہ۔ اب آئیے، تو یہ تو واجبات سجدہ، اب آئیے سجدے میں کون کون سی چیزیں مستحب ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ وہ یستحب فیہ یعنی فی السجود ان یکبر للسجود قائما، کہ جب انسان کھڑا ہو اسی وقت جو کیا ہے سجدے کے لیے رکوع سے جب اٹھے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، بس انشاءاللہ۔ ثم یہوی للسجود، پھر اس کے بعد انسان جو کیا کرے سجدے کے لیے جھکے، ہے نا، سابقا بیدیہ الی الارض۔ اچھا دیکھیے گا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب سجدے میں جانے کے لیے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر گھٹنا، پھر اس کے بعد جو کیا ہے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے، مطلب کیا نہیں ہے کہ خلاف ادب ہے، خلاف استحباب، مستحب یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں جائے تو کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کے جھکے، اس طریقے سے کہ پہلے دونوں ہاتھ کو جو ہے کیا ہے زمین پر رکھے، ٹھیک ہے۔ وَأَن يَكُونَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ مُسَاوِيًا لِمَوْقِفِهِ أَوْ أَخْفَضَ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مستحب یہ بھی ہے، جیسا ایک سے پہلے گزر چکا، کہ جہاں پر انسان جس جگہ پہ کھڑا ہے نا، جو زمین ہے، اس زمین کے مساوی یا اس سے نیچی جگہ جو کیا سجدے کے لیے ہونی چاہیے، یا تو اس سے نیچی ہو یا پھر کم سے کم مساوی ہو، اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ وَأَن يَرْغُمَ بِأَنفِهِ وَيَدْعُو، اور اس طریقے سے مستحب ہے کہ انسان جب سجدہ کرے تو سجدے میں پیشانی تو زمین پر رہے گی، ساتھ ساتھ ناک بھی جو کیا انسان زمین پہ رگڑے، یعنی زمین پر لگائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ناک رگڑ دینا، یہ بہت مطلب یہ کہ اصطلاح ہے، محاورہ ہے، یعنی کہنے مطلب اپنے یعنی ناک رگڑنا زمین پہ، یعنی کیا مطلب، یعنی خضوع و خشوع کی انتہا ہے یہ، کہ آپ کسی کے لیے ناک کو زمین پہ رگڑ دیجیے۔ اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ 2 سجدگاہ لیتے ہیں، ایک سجدگاہ پیشانی کے لیے اور ایک سجدہ جو ہے وہ ناک کے لیے، اور انشاءاللہ، اور پھر جو ہے کیا دعا کرنی چاہیے سجدے کی حالت میں، ذکر سجدہ پڑھنے کے بعد دعا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، بس انشاءاللہ۔ وَيَزِيدُ عَلَى التَّسْبِيحَةِ الْوَاحِدَةِ مَا تَيَسَّرَ،
تسبیح واحدہ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنے کے بعد جو کچھ انسان پڑھ سکتا ہے پڑھے، ٹھیک ہے. وَيَدْعُو بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، دو سجدوں کے درمیان میں انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، جیسا کہ عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کی دعا کرتے ہیں. وَأَن يَقْعُدَ مُتَوَرِّكًا، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھے تو وہ تورک کی صورت میں بیٹھے. دو سجدوں کے بیچ میں سجدے کے بعد جو بیٹھے تورک کیا کہتے ہیں؟ تورک وہی کہتے ہیں، تورک یہ کہ انسان جو ہے اس طریقے سے بیٹھے کہ اپنے جسم کا بوجھ جو ہے وہ بائیں پیر کے مطلب بائیں طرف رکھے، اس طریقے سے کہ بائیں پیر کا جو ظاہری حصہ ہے، سنیے گا، ظاہری حصہ وہ زمین پہ رہے اور دائیں پیر کا باطنی حصہ بائیں پیر کے کیا ہو، باطنی حصے کے اوپر ہو، جیسا کہ نارمل ہم لوگ بیٹھتے ہیں، مشہور ہے، اسی کو تورک کہتے ہیں. وہ آئیے جلوس عقب السجدۃ الثانیہ مطمئنا، دیکھیے اس کو تھوڑا سا غور پر فرما لیجیے گا، چونکہ اگر یہ امتحان میں آ گیا تو تورک کیا ہے آپ کو لکھنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس کو دیکھ لیجیے گا کیسے لکھا جائے گا تورک کو. تورک وہی تشریح انہوں نے کی ہے، تورک یہ کہ انسان اس طریقے سے بیٹھے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ دونوں پیر کے اوپر ہو، اس طریقے سے کہ بائیں پیر کا ظاہری حصہ زمین پہ لگے اور اس کے باطنی حصے کے اوپر دائیں پیر کا ظاہری حصہ جا کر بیٹھ جائے. وَيَا جُلُوسَ عَقِبَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مُطْمَئِنًا، اس کی شرح جو ہے وہ ابھی تشہد میں آئے گی، ہم خود پڑھیں گے. وَيَا جُلُوسَ عَقِبَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مُطْمَئِنًا، دوسرے سجدے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھے. وَيَدْعُو عِندَ الْقِيَامِ، اور پھر جب کھڑا ہو تو اس پہ چاہیے کہ انسان دعا کرے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ. وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ سَابِقًا بِرَفْعِ رُكْبَتَيْهِ، پھر اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب سجدے سے اٹھے دوسری رکعت کے لیے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے بل، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے تب جا کے گھٹنا اٹھائے، یہ مستحب ہے. بات ان شاء اللہ. وَيُكْرَهُ الْإِقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، دو سجدوں کے درمیان میں اقعاء کرنا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. اقعاء کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اقرا بھی بیٹھنے کو ہی کہتے ہیں، مگر اقرا کس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں آپ کو بتاؤں. اقرا جیسے عام طور سے لوگ جو ایسے بیٹھتے ہیں، یہ ایسے اس طریقے سے بیٹھنا، یہ اقعاء ہے. جسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب کتے ایسے بیٹھا کرتے ہیں. انسان اس طریقے سے بیٹھ کر کیا کرے؟ وہ کرے، تشہد پڑھے یا پھر جو ہے وہ دو سجدوں کے بیچ میں اطمینان رکھے، یہ مکروہ ہے. اور جو ہماری جو اس کو تورک کہا گیا، یہ تورک ہے، بائیں پیر کا ظاہری حصہ اس کو تورک. واضح ان شاء اللہ. اقعاء کیا ہے؟ اقعاء کی شرح دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے 220 میں، کہہ رہے کہ الاقعاء ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة کیا ہے؟ وضع الیتین علی العقبین معتمدا علی صدور القدمین، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کولہوں کا پیر کے ظاہری حصے آگے کے حصے کے اوپر رکھنا، جیسا کہ انسان سے بیٹھتا تو رکھتا ہے، یہ مکروہ ہے. وہ جلسۃ الکلب، یہ اس طرح سے کتے بیٹھا کرتے ہیں، لہذا مکروہ. یہ تین مسئلے ملاحظہ فرمائیے. کہہ رہے ہیں الاولی، یہ بھی متعلق ہیں سجدے سے. من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، ٹھیک ہے، كالدمل اذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من الجبهة على الارض، ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ سجدے میں اس کی پیشانی جانے، اس کے پاس اسے کوئی ایسی چیز نکلی ہوئی ہے کہ جو سجدے میں پیشانی کے رکھنے سے مانے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پیشانی پہ کوئی مطلب بڑا سا وہ نکل گیا ہے، تو اس صورت میں وہ نہیں سجدہ کرے گا، تو بس وہی جا کے وہ آ جاتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ اسے چاہیے کہ ذرا سا زمین پر جو گڈھا کر لے تاکہ وہ جو نکلی ہوئی چیز ہے وہ زمین کے اندر چلی جائے، اور پھر جو سالم جگہ ہے پیشانی کی اس کے ذریعے سے وہ سجدہ کر لے. بس انشاءاللہ یحتفر حفیرۃ لیقع السلیم من جبہتہ علی الارض، تاکہ جو پیشانی کا صحیح حصہ ہے بعد انشاءاللہ وہ کیا ہو؟ زمین میں ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے. فَإِن تَعَذَّرَ سَجَدَ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ،
जबीनैन, कह रहे नहीं अगर इससे माजूर है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं मकदार में लाया कि नहीं कर सकता, तो इस सूरत में देखिए ये जो पेशानी का आगे वाला हिस्सा है इससे सजदा ना करे, बल्कि चाहिए कि ये जो दाएँ और बाएँ का जो हिस्सा है अहदुल जबीनैन उससे सजदा कर ले। वाज़ेह इंशाअल्लाह। फ़इनका न होना का मान सजदा ला दिखने, पर करनी ये जो निकली हुई चीज़ है ये पूरे में है कि इस तरीके से कि वो माने सजदा नहीं कर सकता, तो इस सूरत में क्या करेगा, ठुड्डी के बल जो है क्या है सजदा करेगा। वाज़ेह। दूसरा मसला कह रहे सजदातुल क़ुरआन 15, वो आयतें हैं कि जिनमें सजदा वाजिब है वो 15 हैं, मतलब सजदा जिनमें सजदा है कहिए, ताकि वाजिब और मुस्तहब सब शामिल हो जाए, यानी वो आयतें कि जहाँ पे सजदा करना है वो 15 हैं। अब उनमें से 4 जगह जो हैं वो वाजिब हैं और 11 जो हैं मुस्तहब हैं। अरबअ मिनहा वाजिबा, ठीक है, 4 जो है उनमें से वाजिब हैं। वहिया फ़ी सूरत अलिफ लाम मीम व हाम मीम सजदा व नज्म व इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी सूरह अलक़, ये 4 जो है वाजिब हैं। व 11 मसनूना, और 11 जो है वो क्या है वो मुस्तहब हैं। वहिया फ़ी अल आराफ व रअद व नहल व बनी इसराइल व मरियम वल हज फ़ी मौज़ैन, ये सब सूरों के नाम हैं जिसमें सजदा है। सूरह हज में 2 मरतबा है मुस्तहब सजदा। इस तरीके से सूरह फ़ुरक़ान, नमल, ठीक है, स्वाद, व इज़ समाउन शक़्क़त, यानी सूरह इंशिक़ाक़। इस तरीके से वस्सुजूद वाजिबुन फ़िल अज़ाइमिल अर्बा, ठीक है, सजदा वाजिब है शुरू के जो 4 हमने कहा सूरों का जिक्र किया जिसे अज़ाइम अर्बा कहते हैं। ये किसके लिए वाजिब है, कह रहे लिल क़ारी वल मुस्तमी, उस शख्स के लिए वाजिब है कि जो खुद इन आयतों को पढ़ रहा है या फिर जो क्या है उनको सुन रहा है। देखिए मुस्तमी है, वो खुद सुन रहा है। वही युस्तहब्बु लिस्सामि अलल अज़हर, लेकिन वो कि जो सुन नहीं रहा था मगर उसके कान में ये बात पहुंच गई, यानी आयतें जब कोई पढ़ रहा तो कान में चली गई, और इंशाल्लाह तो उस सूरत में उस पर मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तो ये देखिए सामे और मुस्तमी में क्या फ़र्क है, सामे भी सुनने वाला, मुस्तमी भी सुनने वाला नहीं, दोनों इसमें फ़ाइल हैं, बस एक जो इसमें फ़ाइल बाबे इस्तिफ़ाल से है और एक बाबे इफ़ाल से है। जो बाबे इस्तिफ़ाल से वो तलब कर यानी सुनने, हसन तुम हाँ, यानी जो बाबे इस्तिफ़ाल से है, चूँकि तलब मशहूर माना है, यानी वो खुद चाह रहा है, वो सुनना चाह रहा है, तो इस सूरत में उस पर वाजिब है। लेकिन एक ये कि नहीं, वो तो अपना कोई काम कर रहा था, एकदम से वहाँ पे किसी ने आया सजदा पढ़ दी तो उसके कान में ये आवाज़ चली गई, तो इस सूरत में क्या उस पर मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह जी, चलिए अच्छी बात है। वो फ़िल बवाक़ी, यानी दोनों का माना सुनने वाला है। वो फ़िल बवाक़ी युस्तहब्बु अला कुल्ली, लेकिन इसके अलावा जो बाकी हैं उसमें तो बहरहाल हर हाल में मुस्तहब है, ठीक है। वलैसा फ़ी शैइन मिनस सजदाति तकबीरुन वला तशहुद वला तस्लीम वला युश्तरतु फ़ीहा तहारा। फिर कि ये जो सजदे हमने बयान किए है ना, इन सजदों में सुनिएगा तकबीर नहीं है। अगर किसी मसला वाजिब सजदे पढ़ लिए, वाजिब सजदे वाली आयतें पढ़ ली तो उसके लिए तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से तशहुद और तस्लीम भी नहीं है। वला युश्तरतु फ़ीहा तहारा, तहारत भी शर्त नहीं है, ठीक है। आपने सुन लिया तो आपको सजदा वाजिब है, तहारत शर्त नहीं है। वला इस्तिक़बालुल क़िबला, सजदा करने के लिए मुस्तक़बिलुल क़िबला होना भी ज़रूरी नहीं है बिना बर क़ौल अज़हर के। वला नसियहा अता बिहा फ़ीमा बाद, लेकिन अगर किसी ने वाजिब सजदा पढ़ लिया या सुन लिया हो इस आयत को और उसने सजदा नहीं किया, भूल गया, तो अगर जब बाद में जब याद आए तो उस पर वाजिब है कि वो सजदा कर लेगा। आज इंशाअल्लाह 3 मसले कहा था जिक्र करेंगे, ये तीसरा मसला करें सजदता अशुक्र मुस्तहब्बतान इंदा तजद्दुद निअम। जब कभी इंसान पर कोई नेमत मिले तो इंसान को चाहिए कि वो सजदा शुक्र बजा लाए, ठीक है। ये आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत भी है, ठीक है। आप ख़ुद चौथे इमाम के हवाले से तारीख़ में है कि चौथे इमाम को जब कभी कोई नेमत मिलती थी खुदावंद आलम की तरफ से तो फ़ौरन जो है क्या है सजदा बजा लाते थे, ठीक है। तो बहरहाल मुस्तहब है कि इंसान को जब कभी एहसास हो कि हमें यूँ तो हर चीज़ ही जो है वो क्या है नेमत परवरदिगार है, मगर लगे कि हाँ ये चीज़ें जो क्या है मसलन मुझे मैसर हैं किसी गैर को नहीं है, इंसान को चाहिए कि क्या करे उसको फ़ौरन सजदा करे। तजद्दुद नियम समझें, जब कभी कोई नई नेमत मिले उसे, ठीक है। वदफ़ उन निक़म, और जब कभी कोई बला टल जाए इंसान से, ठीक है, तो उसे चाहिए कि सजदा करे। व अक़ीब सलावात, इस तरीके से सलावात नमाज के बाद भी, यानी सलावात वो सलावात नहीं बल्कि नमाज़ों के बाद, हर नमाज के बाद भी इंसान को चाहिए कि वो सजदा शुक्र बजा लाए।
وہ یستحب بینہما التعفیر، ان دونوں سجدوں کے درمیان میں تعفیر جو ہے کیا ہے مستحب ہے. تعفیر یعنی کیا، یعنی وہی کہ دونوں گال کو زمین پہ رگڑنا. ٹھیک ہے. ساتواں واجب السابع التشہد وهو واجب فی کل ثنائیہ مرہ، ہر دوسری رکعت میں ایک مرتبہ بہرحال تشہد جو ہے کیا ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. وفی الثلاثیہ والرباعیہ مرتین، اور اگر نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہے تو واضح ہے کہ یہ 2 مرتبہ ہے تشہد. ٹھیک ہے. ولو اخل بہما، اگر کوئی شخص ان میں اخلال کرے، ٹھیک ہے، کوئی کمی یا زیادتی کرے، او باحدہما، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک میں، 3 رکعتی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تشہد میں جان بوجھ کر کوئی کمی کر رہا ہے تو کیا بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز جو ہے کیا ہے باطل ہے. والواجب فی کل واحد منہما 5 اشیاء، سنیے گا، اور ان دونوں میں فی کل واحد منہما، چونکہ 3 رکعتی نماز ہے تو 2 سجدے، 2 تشہد، ان میں کیا ہے 5 چیزیں جو ہیں واجب ہیں تشہد میں. سب سے پہلی چیز الجلوس بقدر تشہد، کہ جتنا مقدار میں آپ کو مثلا اگر 30 سیکنڈ تشہد پڑھنے میں لگے تو 30 سیکنڈ بہرحال آپ کو بیٹھنا ضروری ہے. یعنی تشہد میں جھک کر یا کھڑے ہو کر آپ تشہد نہیں پڑھیں گے، تشہد میں جلوس بہرحال واجب ہے. بات ان شاء اللہ. اس طریقے سے وہ شہادتان، تشہد میں شہادتان واجب ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو ہر حال میں آپ کو کہنا واجب ہے. والصلاۃ علی النبی و علی آلہ، اس طریقے سے واجب ہے کہ تشہد میں نبی و علی نبی پر صلوات ہو. ٹھیک ہے، بہرحال یہ واجب ہے. وصورتہما، جہاں تک اس کی کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا تشہد، تو یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ ثم یأتی بالصلاۃ علی النبی و آلہ ومن لم یحسن التشہد. بات ان شاء اللہ یہ تشہد کا طریقہ. اب آئیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تشہد کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، من لم یحسن التشہد، یعنی صحیح طریقے سے تشہد کی ادائیگی نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، جیسے پڑھ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے یہاں غلطی کر دی، یہاں غلطی کی، تو کیا ہوگا، کہ وجب علیہ الاتیان بما یحسن منہ، تو کوشش کرے جتنا اچھے سے پڑھ سکتا ہو، کوشش کر کے اچھے طریقے سے تشہد پڑھے. ٹھیک ہے، مع ضیق الوقت، اگر وقت جو کیا ہے کم ہو. ثم یجب علیہ تعلم ما لا یحسن منہ، لیکن وہ چیزیں کہ جس میں غلطی بہرحال ہو ہی رہی ہے اور وقت ابھی وسیع ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ ان کو سیکھ لے. ٹھیک ہے. ومسنون ھذا القسم، اور جہاں تک تشہد کے مستحبات کی بات ہے تو سنیے، تشہد میں مستحب کتنی چیزیں ہیں. یہ کہ ان یجلس متورکن، کہ سب سے پہلے انسان تشہد میں تورک کی صورت میں بیٹھے. اب سنیے تورک کی تعریف کیا ہے. تورک کیا ہے، وصفتہ، تورک کیا ہے، ان یجلس علی ورکہ الایسر، کہ انسان جو ہے وہ اپنے، اسی لیے اس کو تورک کہتے ہیں، کہ بائیں کولہے کے بل جو ہے بیٹھے. ٹھیک ہے. ویخرج رجلیہ جمیعا، اور دونوں پیروں کو جو کیا کرے باہر کی طرف نکال دے. ٹھیک ہے. فیجعل ظاہر قدمہ الایسر الی الارض، تو اس صورت میں جب نکالے گا تو کیا ہوگا، اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو بائیں پیر کا ظاہری حصہ وہ زمین پہ رہے گا. ٹھیک ہے. وظاہر قدمہ الایمن الی باطن الایسر، اور دائیں پیر کا باطنی حصہ، وظاہر قدمہ الایمن، دائیں پیر کا ظاہری حصہ بائیں پیر کے باطنی حصے کے اوپر رکھے گا. باطنی حصہ یعنی یہ جو اندر کا، یعنی جو زمین پہ ہوتا ہے چلتے ہوئے، وہ باطن دکھائی نہیں دیتا. اور ظاہر اس کو کیوں کہتے ہیں، چونکہ اوپر کا حصہ جو دکھائی دیتا ہے، جس کو آپ مسح کرتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کو ظاہر اور اندر والے کو باطن کہا گیا ہے. واضح انشاءاللہ. وَأَن يَقُولَ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ مِن تَحْمِيدٍ وَدُعَاءٍ، اس طریقے سے تشہد میں واجب ہے، مستحب ہے البتہ، واجب نہیں ہے، کہ یعنی شہادتین کے بعد، نبی والے نبی پہ صلوات کے بعد انسان جو کیا ہے، انسان حمد خدا یا اپنے لیے دعا جو ہے وہ بجا لائے. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتُهُ فِي أُمَّتِهِ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ، یہ سب کہا جاتا ہے. تیسری چیز اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیا وہ الثامن التسلیم، 8ویں چیز جو کیا ہے وہ سلام ہے. وہ واجب علی الاصح، یہ کیا ہے، سلام واجب ہے بنا بر قول اصح کے. ٹھیک ہے.
حالانکہ بعض متقدمین نے کہا ہے کہ سلام واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یہ اس کی طرف اشارہ اصح کہہ کر. ولا یخرج من الصلاۃ الا به، اور انسان نماز سے خارج نہیں ہو سکتا مگر یہ کس سے؟ مگر یہ کہ وہ کیا کرے؟ سلام پڑھ لے. اس لیے نماز کی تعریف ہی کیا کہی جاتی ہے؟ ہاں، کہ جس کی ابتدا تکبیر سے ہو اور انتہا سلام کی ہو. ولا یخرج من الصلاۃ الا بالتسلیم، بنا تسلیم کے انسان نماز سے خارج نہیں ہو سکتا. وَلَهُ عبارتان، سلام کے دو عبارتیں، دو جملے ہیں. احداہما ان یقول السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ایک تو یہ طریقہ ہے. والاخری ان یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم عام طور سے دونوں ہی پڑھتے ہیں. وبکل منہما یخرج من الصلاۃ، اگر انسان چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پڑھ کر نماز کو ختم کر سکتا ہے. یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دے اور اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ختم کافی ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایہما بدا کان ثانی مستحب، بس ان دونوں میں سے کسی ایک کو انسان اگر پہلے کہہ لے تو دوسرا کہنا کیا ہے؟ مستحب ہو جاتا ہے. بس انشاءاللہ وہ مسنون و حاضر القسم، سلام میں مستحبات سلام کیا ہے؟ کہ ان یسلم المنفرد الی القبلہ تسلیمۃ واحدہ. ٹھیک ہے، کہ جو شخص قبلے کی طرف کیا کر رہا ہے؟ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرادہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ ایک ہی نماز میں کیا کرے؟ اپنے ایک ہی سلام میں نماز کو تمام کر دے. وَيُؤْمِ بِمُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ إِلَى يَمِينِهِ، ٹھیک ہے، اور وَيُؤْمِ بِمُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ إِلَى يَمِينِهِ، اور اپنے آنکھ کے آخری حصے کو کیا کرے؟ وہ جب سلام کہہ رہا ہو تو کیا کرے؟ دائیں طرف جو کیا ہے موڑے. ٹھیک ہے، آنکھ سے اشارہ. اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ پوری گردن موڑتے ہیں. ہمارے یہاں کہ آنکھ گردن نہیں بلکہ آنکھ کی طرف سے اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَيُؤْمِ، اشارہ کرے بے مؤخر عینیہ الی یمینہ، ٹھیک ہے، اپنی آنکھ سے دائیں طرف. والامام بصفحۃ وجہ، اور امام جو نماز پڑھانے والا امام جماعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے آگے حصے چہرے سے آگے کی طرف اشارہ کرے سلام پڑھتے ہوئے. وقت الماموم، یہی حال ماموم کا بھی، وہ بھی چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. ثم ان کان علی یسارہ غیرہ، اس طریقے سے او ما بتسلیمۃ اخری الی یسارہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بائیں طرف کچھ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ بائیں طرف بھی جو کیا ہے اشارہ کرے گا اپنی آنکھ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، جب وہ دوسرا سلام پڑھ رہا ہو. بصفحۃ وجہ ایضاً، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ ہاں، اس سے یعنی چہرے کے ذریعے سے ہی اشارہ کرے گا تھوڑا سا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.